پہنچوانے کی خاطر، اپنی محبت کی خاطر 14 کے نور کو خلق کیا اور دنیا میں یہ چیز بتا دی کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میرے رسول کی اطاعت کیا کرے۔ بابا یہ قرآن ہے کوئی حدیث؟ محبت کی خاطر کیا کیا ہے؟ اللہ نے 5 وقت کی نماز واجب قرار دے دی۔ ہم یہ نتیجے کی جانب جا رہا ہوں، جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شیعہ 5 وقت میں یہ خود بیان کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ بھائی 5 وقت میں کم از کم 10 مرتبہ تو اعلان کرتے ہو نا کہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا کہ جب 5 وقت کی نماز میں کم از کم 10 مرتبہ کہتے ہو کہ تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، پھر یہ یعنی مدد کہاں سے آیا؟ خود اقرار کرتے ہو، خود بیان کرتے ہو یعنی مدد بنتی ہے، یعنی مدد کی۔ اس سے اگلی آیت پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کا راستہ جو سیدھا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو راستہ سیدھا تیری طرف جاتا ہے۔ اور پھر پہلے اقرار کر دیا تیری ہی عبادت، تیری ہی، تجھ ہی سے مدد۔ اور ایمان سے بتانا، نماز پڑھتے ہیں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ بھائی کوئی کہتا ہے میں علی کی عبادت کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں رسول خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ نہیں، ہر شیعہ نماز پڑھتا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے۔ ہر سنی نماز پڑھتا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ نے کیسا تمہیں پکڑا کہ عبادت میری کرو، راستہ ان کا مانگو۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت میں راستہ ان کا ہے، اسی طرح یعنی مدد میں مدد خدا کی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہے۔ پوچھا تاریخ سے کہ نبی نے خود کتنی مرتبہ لوگوں پر نعمتوں پہ جتلایا ہے۔ بھائی کسی غریب کو کھانا کھلا دینا نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، کسی غریب کو کھلا دو، بعد میں کسی چوک پر جا کر کہہ دو تجھے کھانا کھلایا تھا یاد کر، وہ غریب جیسا بھی ہو کہے گا یہ پیسے پکڑ جتلا نہیں، یہ پیسے پکڑ جتلا نہیں۔ کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو کھانا کھلا دیا، اگر یہ دنیا میں نہیں جتلا سکتے تو پھر نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کو کس طرح سوال کرے گا؟ جب دنیا میں لوگوں کو حق نہیں ہے کہ کسی کو نعمت کھلا کر، کسی کو نعمت دے کر دنیا میں جتلائے، تو پھر اللہ قیامت میں کیوں جتلائے گا؟ پوچھا تو کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہہ دیا انہیں روکو؟ ابھی ان سے سوال باقی ہے۔ پوچھا کس سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا یہ وہی نعمت ہے جس کے بنا محمد کا دین ادھورا تھا، جس کے بنا کائنات ادھوری تھی۔ اللہ نے علی کی ولایت نازل کر کے بتایا قیامت کے دن نہ کھانے کے بارے میں پوچھوں گا، نہ پینے کے بارے میں پوچھوں گا، ہر ایک سے یہی پوچھوں گا علی ہے؟ تیرے عقیدے میں علی ہے؟ تو بات وہیں پر آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد۔ توجہ کرنا، یہ آیت مسلمانوں سے زیادہ پیغمبر جانتے تھے، جن پر خود نازل ہوتی تھی۔ انہوں نے خیبر
یا اللہ مدد کر دے۔ انہوں نے سلمان سے کہا تھا سلمان دیکھنا علی آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد ہندی صلوات مستقیمہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دینا، ان لوگوں کے راستے پر چلا دینا جن پر تیری نعمتیں نازل ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی عبادت میں لوگوں کا ذکر، عبادت اللہ کی ذکر لوگوں کا، تو اللہ نے کہا سن یہ عبادت میری اس لیے ہے کیونکہ ان کا چلنا بھی خدائی ہے، ان کا بیٹھ جانا بھی خدائی ہے، یہ کسی کو پاس بلا لے تو خدائی ہے، یہ کسی کو نکال دے تو خدائی ہے، اسی لیے ان کا ہر قدم خدائی ہے، ان کا ذکر اللہ کی عبادت۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، توجہ کہ ہمیں انہی کے راستے پر چلانا، اور اگر تو نے ان کا راستہ نہ دیا ولا الضالین تو پھر ہم ایسے گمراہ ہوں گے کہ ساری زندگی راستہ نظر نہیں آئے گا، پھر ہم ترجمہ ہی بدل دیں گے۔ اگر ان لوگوں کا تعامل ہاتھ میں نہ ہوا تو پھر ترجمہ ہی ہوگا، ہمیں سیدھا راستہ ہی دکھا دے۔ صلوات پڑھے گا کے منکر ہو جاتے ہیں، یا علی مدد خود 10 مرتبہ اقرار کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو توحید کو تم کیا جانو جن کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ پروردگار جہنم میں اپنی پنڈلی ڈال دے گا۔ وہی کتابیں بھری پڑی ہے کہ پروردگار اپنی پنڈلی جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کہے گی کافی ہے، تو ادھر جہنم میں کہا اللہ کا نام لے کر، جب اللہ کی پنڈلی جہنم میں چلی گئی جہنم میں کہا کافی ہے، جب قرآن یہاں پر اٹک گیا تو لوگوں نے کہا اللہ کافی ہے۔ بھائی جنگ صفین میں علی کے دشمن نے نیزوں پر قرآن بلند کیا، لوگوں نے کہا یا علی یہ تو قرآن بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ادھر مولا علی نے فرمایا قرآن ہی نے کچھ ہضم نہیں ہوتا، پوچھا کس طرح ہضم نہیں ہوتا، قائم کے حلقوں میں اٹک جاتا ہے، کہا حلقوں میں اٹک جاتا ہے، کس طرح سے حلقوں میں اٹک جاتا ہے، یہ جنگ صفین میں نہیں بتایا، یہ بلکہ قرآن میں بتایا، قرآن کی سورہ میں بتایا، اللہ نے قرآن میں بتایا وَقَلَمٍ حَجَرَتْ۔ یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے حلقوں میں اٹک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یا علی وہ کیوں اٹک جاتا ہے؟ کہا قرآن اس لیے اٹک جاتا ہے کہ قرآن قاری کے گلے میں جھانک کر دیکھتا ہے، اگر علی ہے تو اتر جاتا ہے، اگر دل علی سے خالی تو اٹک جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، اگر اللہ ہی کافی ہوتا پھر محمد مصطفیٰ پر پتھر نہ پڑتے، کوئی بدتمیزی نہ کر سکتا۔ اگر اللہ کافی ہوتا اللہ نے ان کو نازل کر کے بتایا میں کافی ہوں ان کے لیے، لیکن تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، تم ان کو مانو، اتباع ان کی کرو۔ بھائی کوئی کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے، کوئی کہے قرآن کے علاوہ کوئی آیت کا ایک حرف بھی ہم تک پہنچا ہے، اور کوئی کہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نہیں نکلا۔ بھائی اتنا ہی اللہ کافی تھا تو ڈائریکٹ قرآن لے لیتے۔ غلط جملہ ہے کہ اگر اتنا ہی اللہ کافی ہوتا پھر اللہ کتاب نازل نہ کرتا، اور اگر کتاب نازل کرتی تھی پھر حدیث کی اہمیت نہ ہوتی،
نازل حدیث بیان ہو چکی تھی، پھر فعل رسول کا کوئی مقصد نہ ہوتا، جو کام رسول نے خود کیا، تو ہم شیعہ کے عقیدے میں تین چیزیں ہیں، یا تو وہ چیز قرآن سے ثابت ہو، یا مصطفیٰ کے فرمان۔ عباس کا بایاں بازو قلم ہوا کہ ایک شقی نے ایک بار مشور کیا کہ عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حسین مولا نے خیمے کے در سے کہا العانت بصر ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین مولا کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارے کہیں سے تیر آیا، کہیں سے نیزہ آیا، عباس کی لاش میں پیوست ہوا۔ حسین مولا بھائی کی لاش پر پہنچے، عباس کی لاش کے حسین نے اپنی گود میں رکھا، اور عزادارے تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، ایک مجتہد سے کسی نے پوچھا تھا عباس کا قد اتنا بتاتے ہیں، لیکن عباس کی قبر آج بھی 5.5 فٹ کی ہے، تم بتا سکتے ہو کہ اتنے قد آور کی لاش کس غازی علیہ السلام پر قلوب سلام۔ یا حسین یا حسین اکبر نے نہیں دیس وانگا پھل بچی توڑ جانا بھینی پھیرا دسانگا بھینی پھیرا دسانگا پھل برچی توڑ جانا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بھر کے آنا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بھر کے آنا بھینی پھیرا دسانگا بھینی پھیرا دسانگا پھل برچی توڑ جانا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بھر کے آنا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بھر کے آنا تو درج ہے کہ اکبر کے تکرانے حیرات دل رو مک جانے تیرے سانے ناویر تیرے آگے ناویر تیرے آگے تیرا جنازہ جانا
بھینی پھرا دسانگا بھینی پھرا دسانگا پھل برچ توڑ جانا نہیں دیس بل گیا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بل گیا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بل گیا اکبر دے تک نرانے حیرات دن رو رو مک جانے تیرے سانے ناویر تیرے آکے ناویر تیرے آکے تیرا جنازہ چانا نازو سامنے چلے سگرا تیرے اکبر سے بل کے آنا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دے سے بل کے آنا بھینی پھرا دسانگا بھینی پھرا دسانگا پھل برچانی کس دینا گھر لٹائے ماں پیو پھرا وطے ماں پیو نہیں دیس بل گیا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بل گیا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بل گیا کس بار تیرے بازو کس بار تیرے دائے کس سانگ سینے کھانی کس دینا گھر لٹائے ماں پیو پھرا وطے ماں پیو پھرا وطے انج دیگنو بچانا نہیں دیس بل گیا سگرا تیرے اکبر نے نہیں دیس بل گیا سگرا